السلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ میں ایف بی آر ٹیکس کلیکشن پر سب سے بڑی نیلامی کرنے جا رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کی 527 کنال زمین کی نیلامی 5 مارچ کو ہوگی اور وہ 26 ارب روپے کے پاکستان کے ٹیکس ایف بی آر کے ٹیکس ڈیفالٹر ہیں۔ اور ایف بی آر نے ملک ریاض سے ٹیکس کی مد میں جو ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، وہ میں لوگوں کے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں اور بجلی کے بلوں کی بات نہیں کر رہا، میں مزید کہیں وہ لوگوں کے تو اربوں روپے کے ڈیفالٹر ہیں، بجلی کے بلوں کے بھی بہت بڑے ڈیفالٹر ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے سندھ کی ریونیو کے بھی 427 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں، وہ سب کچھ اپنی طرح اوور آل ملک ریاض کو 1000 ارب سے زیادہ کے ڈیفالٹر ہیں ریاست پاکستان کے۔ لیکن میں ایک چھوٹی بات کر رہا ہوں کہ ایف بی آر کے وہ 5 سے 26 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں ٹیکس کے مد میں۔ اس پر ایف بی آر نے ان کی یہ اسلام آباد کے قریب مری روڈ کی طرف 527 کنال زمین جو ہے وہ 5 مارچ کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد وہ 26 ارب روپے ایف بی آر جو ہے ریکور کرے گا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک دلچسپ نیلامی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ٹیکس کی مد میں اتنی بڑی نیلامی پاکستان میں نہیں دیکھی گئی۔ اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ بڑے بڑے ٹیکس ڈیفالٹرز تو بچ جاتے ہیں عدالتوں سے سٹے لے کے، لیکن ملک ریاض کی اس سے پہلے بھی نیلامیاں ہوئی ہیں، وہ نیب نے کی ہیں، وہ اور ڈیفالٹ تھا نیب نے کرمنل ڈیفالٹ میں وہ نیلامیاں کی ہیں، جو مصور عباسی صاحب نے جو زمینیں خریدی تھی نیب کی نیلامی میں۔ لیکن یہ ٹیکس ڈیفالٹ میں اس کے پیسے ریاست پاکستان کو جائیں گے ایف بی آر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک ریاض کی یہ خبر آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ وہ ملک ریاض دی ڈیل نہیں ہوئی تھی، لوگ کی عمران خان دی ڈیل دیا گلا کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مان۔ ملک ریاض تو پیری پڑا ہوا ہے کہ میری ڈیل کر لیں، میری نیلامیاں بند کر دیں، میرے ریفرنس ختم کر دیں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اب نہیں آتا ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ اب ان کے بیٹے کی بھی کوئی گفتگو نہیں آتی، اب وہ مکمل خاموش ہیں۔ انہوں نے معافی کے 2-3 اشتہار اخبارات میں دیے ہیں جس میں وہ معافی مانگتے رہے ہیں، معافی نامے انہوں نے شائع کرائے ہیں۔ اپنی غربت کا رونا رویا ہے کہ ہمارے پاس ملازمین کی تنخواہ دینے کے پاکستان میں پیسے نہیں ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے پاکستان میں کوئی نرمی نہیں ہے، اور ان کو کرش کرنا اور ان سے سارے پیسے ریکور کرنا اور ان کی جو پراپرٹی ٹائکون ہے وہ ان کی ساری جو ریاست ہے اس کو ڈسمنٹل کرنے کا ایک کام جاری ہے، اور وہ اس کے آگے بے بس اور سرنڈر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے بتایا کیونکہ ہمارے یہاں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ تو ڈیل کرنا چاہتی تھی، وہ پرانی بات ہے، آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنا وضاحتی انٹرویو شاہ زیب خانزادہ کو دے دیا، جس میں انہوں نے کہا میرا کلپ آدھا چلایا گیا اور اور انہوں نے اس کی ساری وضاحت کر دی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے بھی اس پر کیا اور عطا تارڑ صاحب نے بھی اس پر وضاحت کی۔ اس کا مطلب ہے حکومت آپ پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ رہی ہے کہ تسی جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال ایک اور الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور وہ الیکشن ہے آزاد کشمیر کا، جہاں میچ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے اس وقت وزیر اعظم ہے فیصل راٹھور صاحب۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو میچ ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تو فیئر الیکشن ہونا چاہیے، کوئی 45-46 کی لڑائی نہیں، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دل دادا ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ ہے، ایک فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 23 فروری کو آزاد کشمیر جا رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اس وقت بغاوت کا سماں ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب کو اپنے اس سے ان کی پارٹی ناراض ہے، راجہ فروخ حیدر اور شاہ غلام قادر کی لڑائی ہے۔ تو نواز شریف پارٹی کے معاملات کو ٹھیک کرنے، وہاں پہ الیکشن کی تیاری اور اس کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے 2 دن کے لیے مظفر آباد جا رہے ہیں، تاکہ وہاں پر ایک تو پارٹی کی تنظیمیں نو کی جا سکے، ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک دوسرے کی لڑائی ہے، کیونکہ اس وقت تو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں آپس میں بہت لڑائی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے اوپر کام کیا جا سکے۔ تو اس کاموں کے لیے نواز شریف آزاد کے کوئی جلسہ نہیں کر رہے، کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہے، وہ صرف وہاں پر تنظیمی میں جا رہے ہیں۔ جب الیکشن ہوگا جلسے تب ہوں گے، ابھی نواز شریف اور مریم نواز صرف تنظیمی معاملات کو دیکھنے جا رہے ہیں۔
ایک دن پہلے شاہ غلام قادر صاحب کے خلاف وہ افتخار گیلانی صاحب نے بیان دے دیا تھا، پھر وہاں بڑی میٹنگ شیٹنگ کے بعد رانا ثناء اللہ اور امیر مقام نے صلح وغیرہ کرائی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ صلح بھی کوئی عارضی ہے، اور اب نواز شریف کو خود جانا پڑ رہا ہے کہ وہ جا کر مظفر آباد 2 دن رہیں اور سارا کچھ ٹھیک کر کے آئیں، اور ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات بھی دیکھ کر آئیں، کیونکہ وہاں کہتے ہیں کوئی کسی پہ راضی نہیں ہے ٹکٹ دینے کے لیے، تو اس لیے اب نواز شریف کو خود جانا پڑ رہا ہے۔ 23 فروری کو الیکشن اگست میں ہے، لیکن وہاں ایک اس قسم کا انتخابی ماحول شروع ہو چکا ہے۔ فیصل راٹھور نے وہاں بہت جلسے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی، مسلم لیگ نون میں آپسی تقسیم زیادہ نظر آ رہی ہے، جبکہ فیصل راٹھور نے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، انہوں نے وہاں پیپلز پارٹی کو کافی ایکٹیو کیا ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جلسے ولسے کافی کیے ہیں، پبلک ایکٹیویٹی کافی کی ہے، تو پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جبکہ پی ایم ایل این میں تقسیم اور لڑائی نظر آ رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ایک ضرورت ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف اور عاصم منیر کی تعریفیں کی ہیں، اس نے تو پی ٹی آئی کے اندر غم و غصہ پیدا کر دیا ہے، غم آ گیا ہے۔ مجھے تو پی ٹی آئی یو ایس اے کے لوگ جو ہے نا وہ صدمے میں نظر آ رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہر بار ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی اتنی تعریف کر دیتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں جو لابنگ ساری کی ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے، وہ صفر و صفر ہو گئی ہے۔ اس بار پھر ٹرمپ کی جو تعریفیں ہیں، اس نے اوورسیز پی ٹی آئی کی کمر توڑ دی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کریں۔ اب تو کوئی فری عمران خان کا ٹویٹ بھی نہیں آ رہا، ایک صدمے کی کیفیت ہے۔ ویسے صدمے کی کیفیت جو ہے نا وہ بھارت میں بھی ہے، کیونکہ بھارت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو سے بہت پریشان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنیکلی جو ہے ہر بار جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کو اتنا اٹھا دیتا ہے اور بھارت کو نیچے کر دیتا ہے، جس سے مودی کے لیے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو مسائل ہیں وہ اس کا کانگریس وہاں بہت فائدہ اٹھاتی ہے، اور انڈیا میں ایک کیمپین چل رہی ہے کہ مودی جو ہے کی گردن جو ہے وہ ٹرمپ نے دبوچی ہوئی ہے کو فائنینشیل معاملات پر، اس لیے مودی ٹرمپ کو جواب نہیں دیتا، ورنہ مودی کو ٹرمپ کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ مودی جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف اور عاصم منیر کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مودی کے لیے بھارت میں مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد وہاں پہ روزویلٹ ہوٹل کا بھی معاہدہ ہو گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ سائیڈ لائن پر مارکو روبیو اور دیگر امریکی عہدیداران سے بھی شہباز شریف کی اسحاق ڈار کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس بار فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر شہباز شریف کے ساتھ نہیں تھے، شہباز شریف اور اسحاق ڈار تھے۔ اس بار فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ساتھ نہیں گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بیلنس رکھنا چاہتا ہے، اسی بیلنس کے نتیجے میں جو شہباز شریف ہیں وہ مارچ میں یعنی کہ اگلے مہینے روس کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا امریکہ کا دورہ کامیاب رہا ہے، وہ بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں۔ آج سب کہہ رہے تھے کہ اس بورڈ آف پیس کے ممبرشپ میں پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کرے گا، لیکن پاکستان نے غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست اور ہمارے جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دے گا، پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دے گا بورڈ آف پیس کی اس میٹنگ میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انڈونیشیا نے کیا ہے، موروکو نے کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے تو پھر کہا ہے کہ غزہ میں سب کچھ ختم ہونا چاہیے، سیز فائر کی خلاف ورزی ختم ہونی چاہیے، اسرائیل کو پیچھے جانا چاہیے، ہم حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پاکستان تو اپنے اصولی موقف پہ بالکل وہاں کھڑا ہے جہاں پر تھا، لیکن جو صورتحال پرابلم والی بات ہے وہ ہمارے دوستوں کی وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ ایسے موقع پہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب روس کے دورے پہ جا رہے ہیں شہباز شریف، تو پاکستان، امریکہ، روس، چین تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے کے موڈ میں ہے، اور یہ جو روس کا دورہ ہے یہ بھی اہم ہوگا، کیونکہ ہم سٹیل مل اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ روس سے چاہتے ہیں، اور روس کے ساتھ اگر مارچ تک یوکرین کی لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں بہت امید کی جا رہی ہے، اور اس وقت امریکہ کا شدید دباؤ ہے یوکرین کے اوپر کہ وہ روس کی شرائط مان لے، اور روس نے یوکرین کے مزید علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہے، تو شہباز شریف کا جو دورہ روس ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اور روس کے تعلقات کی ایک نئی جہت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دورہ امریکہ کافی کامیاب رہا ہے،
اس میں جو امریکہ اور پاکستان میں مزید قربت آئی ہے، اور جو مائنڈ اینڈ منرلز کی انویسٹمنٹ کی بات ہے وہ اب بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ جو کرپٹو کی ڈیل تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان، وہ تو ہمیں نظر آ گئی ہے کہ کرپٹو کی ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ کرپٹو کے حوالے سے اور ڈیجیٹل کرنسیز کے حوالے سے پاکستان آگے چل رہا ہے، وہ سب کچھ آگے چلا ہے۔ یقیناً بریک تھرو تو کرپٹو سے ہی ہوا ہے، لیکن اب جو ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ مائنڈ اینڈ منرلز کی جو ڈیل ہے اور انویسٹمنٹ ہے امریکن، اس کے لیے مجھے لگتا ہے اس دورے کے دوران کافی راہیں ہموار ہو گئی ہیں، اور وہ راہیں جو ہیں وہ ایک نیا راستہ کھولیں گی پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ اسی لیے جو مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس میں بلوچستان میں امن کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی BLA کو ٹیررسٹ کہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ افغانیوں پر اب دباؤ امریکہ ڈالے گا، جو پیسے دیتا ہے ہر 15 دن بعد امریکہ کو، کہ وہ بلوچستان کے امن کو یقینی بنائے، کیونکہ امریکہ بلوچستان میں مائنڈ اینڈ منرلز میں آ رہا ہے، اور امریکہ کو بلوچستان کے امن کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ افغانیوں نے پاکستان کے کئی بغیر بھی پاکستان کے 3 فوجی رہا کیے ہیں، اور ہم نے افغانستان کے جو کونسل جنرل کو بلا کے ڈی مارچ بھی کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر افغانستان پر دباؤ ڈالیں گے، اور کچھ اسٹریٹجک ایکشن بھی افغانستان کر سکتا ہے، پاکستان کر سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور امریکہ بلوچستان کے حوالے سے ایک روڈ میپ پر متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر بلوچستان کے امن کے لیے افغانستان کے ساتھ سختی سے بھی نپٹا جا سکتا ہے، اور اس میں امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔